بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ گھٹنے میں درد جگر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک بڑا عام سا مقولہ سنا ہوگا کہ کوئی دوست جو اس کا چاہنے والا ہے، جو اس کا سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے یہ میری جان ہے، اور وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا جگر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو مقولہ بنایا ہے ایسا ہی ہے کہ انسانی جسم کی جو جان ہے وہ جگر ہے، اور جگر آپ کی باڈی میں 500 سے زیادہ فنکشن پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کے خون کو پتلا رکھنا، گاڑے خون کو پتلا کرنا، خون کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کو بہتر کرنا، یعنی جو متعفن مواد ہے اس کو زائل کرنے کا بھی فنکشن جگر کرتا ہے۔ بلڈ کلوٹ بن رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کا بھی فنکشن جگر کرتا ہے۔ خون کے اندر زہریلے مادے آ کے جب ڈپوزٹ ہوتے ہیں ان کی تحلیل کا عمل بھی جگر کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کی بلڈ کو صفائی کا عمل بھی جگر کرتا ہے۔ تو جگر کے اندر 500 سے زیادہ فنکشن ہے جو باڈی کے لیے پروموٹ کر رہا ہے۔ جگر کے حوالے سے ایک لامحدود جو ہے نا گفتگو ہے ان کی بیماریوں کی۔ مثال کے طور پہ ایک تو فیٹی لیور کامن چیز ہے، ہر دوسرے بندے کا جگر فیٹی ہے ہماری خوراک کی وجہ سے۔ پھر جگر کا بڑھ جانا، نارملی 16 سائز تک ہوتا ہے، 17-18 میں چلا جائے تو وہ بہت کمپلیکیشن میں آتا ہے۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای، یہ مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرل ہے، اور ہیپاٹائٹس اے، ای اور جو ایک آدھ اور اس کے ہیں وہ آپ کا یرقان اصفر ہے، جس کو ہم پیلا یرقان کہتے ہیں، اور جو کالا یرقان ہے وہ یرقان اسود جو ہے وہ بی اور سی ہیں۔ جگر کے اندر ہیپاٹائٹس بی سب سے ڈینجرس وائرس ہے جو ود ان ڈیز انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، اور سی 20 سال تک بھی باڈی میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح یرقان اصفر جو پیلا یرقان ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کراچی کا ایک شہر ہے، پاکستان کا ایک شہر کراچی ہے، اس کے اندر پیلیا کے نام سے، جوائنٹس کے نام سے ایک بیماری جو ہے نا بہت پھیلتی ہے۔ اور یہ بیماری عموماً کیا ہوتا ہے، خوراک کے اندر اگر کوئی ناقص غذا کھا لی جائے، کوئی بیکٹیریل انفیکشن، یا وہ جوس جس کے اوپر مکھیاں مچھر بیٹھتے ہوں، اس سے بھی یرقان اصفر، پیلا یرقان، پیلیا یا جوائنٹس ہو جاتا ہے۔ اور وہ جگہ جہاں پہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو پیلا یرقان ہے اس کے اندر بھی کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بڑھ جائے اور آپ کی بائل ڈکٹ کے اندر آپ کی باڈی میں صفرا بڑھ جاتا ہے، ایک بائل بڑھ جاتا ہے جو گال بلیڈر پیدا کرتا ہے، اور گال بلیڈر اتنا زیادہ اس کو بناتا ہے کہ بائل ڈکٹ ایک نالی ہوتی ہے، اس کے اندر اگر یہ کلاٹ اس کے رکنا شروع ہو جائیں تو اس سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کا بر وقت علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی پہچان کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے یا جوائنٹس ہے بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ جو یرقان اصفر ہے، پیلا یرقان ہے، اس کی پہچان گھروں میں بھی انسان کو ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے اندر صفرا باڈی میں اتنا بنتا ہے کہ آپ کی آنکھیں زرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی زبان اور منہ کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا اور کسیلا ہو جاتا ہے۔ ایون آپ کا پیشاب جو ہے، بول و براز پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کا جو پیشاب کی رنگت ہے وہ یا تو بالکل یلش ہوتی ہے یا وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور آپ کا سٹول، براز سفید رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہ میجر علامات ہیں جو یرقان اصفر میں ہے، اور یہ کامن، ڈاکٹر کیا عام بندہ بھی گھر کا پہچان لے گا کہ اس بچے یا بچی کو یرقان ہو چکا ہے۔ اور جو ہیپاٹائٹس کا معاملہ ہے یہ خاموش قاتل ہے، یہ وائرس باڈی میں آ جاتا ہے اور آپ کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے، آپ کے اندر آپ کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے چہرے کی شگفتگی کو پی جاتا ہے، اور آپ کا چہرہ مانند پیلا سیاہی کے ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی طبیعت ہر وقت گری گری رہتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ بجائے انرجیٹک ہونے کے آپ مزید ڈاؤن فال ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامات ہیپاٹائٹس کی ہیں، اور پھر جب آپ ایک وقت میں اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس بی سی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر وہ وائرس آپ کی باڈی میں جو کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے اس کو میں کس طرح بیان کروں کہ اگر وہ جگر کو سکڑاؤ کی طرف لے گیا ہے تو وہ بھی موت ہے۔ پوری دنیا کے اندر لیور سیروسس کا ٹریٹمنٹ موجود نہیں۔ اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ جگر جو ہے وہ ڈیکمپنسیشن کی طرف چلا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے،
تو یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جگر بھی پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہیپاٹائٹس کی یا جگر کے امراض ہیں ان کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ دنیا کے تمام بیماریوں کے اوپر اس کو ترجیح دیں۔ ان کی ویکسینیشن آ چکی ہے اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ اینڈ پہلے اس میں انٹرفیرون اور ریباویرین کے انجیکشن ایلوپیتھک میں لگتے تھے، اس کے پیرالل ہم ہربل میڈیسن میں ہم لوگوں نے ہیپٹا کیئر کے نام سے کٹ نکالی تھی اور اس کے اوپر بڑی ایک ریسرچ ہوئی ہے۔ چونکہ دیکھیں ایلوپیتھک کا اور ہربل کا جو میکنزم ہے وہ سیم ہے، ہمارا میکنزم آف ٹریٹمنٹ سیم ہے، ہم بھی علاج بھی ضد کے تحت پریکٹس کرتے ہیں اور ایلوپیتھک والے بھی علاج بھی ضد کے تحت پریکٹس کرتے ہیں۔ تو کچھ وائرسز ایسے ہیں جس کو امیونٹی کو انہانس کر کے اور اینٹی وائرل پراپرٹیز کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں، کمبائن دوائیوں سے بھی بہت جلدی لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو ہیپاٹائٹس کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کی مین چیز آپ کو باہر کے کھانے مکمل چھوڑنے ہوں گے، آپ کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا پڑے گا، اور وہ دوائیاں جو اینٹی وائرل ہیں، اور اب ایلوپیتھک تو دور، حکمت کے اندر الحمدللہ اللہ پاک نے ایسی شفا کن جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو یرکان اصفر اور یرکان اسود کا کامیاب علاج ہے، اور بے شمار لوگ طب سے بہترین استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس جگر کے امراض 20 سال سے لوگوں کو جگر کے امراض ہیں، آج وہ اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پال بھی رہے ہیں۔ فیٹی لیور سمپل چونکہ فیٹ سے نام ہے، جب آپ بہت زیادہ اپنی خوراک میں فیٹ یوز کرتے ہیں تو میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے اور جگر کے اوپر چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب جگر کے اوپر چربی آتی ہے تو بحیثیت مجموعی جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سستی کاہلی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور بالخصوص کھانے کے فوری بعد بلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو کانسٹیپیشن قبض جیسے مزی امراض آپ کو گھیر لیتے ہیں، اور جگر کے فیٹی ہونے سے اندر کا فنکشن اس کا متاثر ہونے سے آپ کسی بیماری، کسی وائرس کو جلدی کنسیو کر سکتے ہیں۔ فیٹی لیور کا بہترین علاج آپ کے گھر میں موجود ہے، زیرہ سفید۔ ہم لوگ کوئی چیز اگر بتا رہے ہیں اور آپ اس کو، مزہ تو تب ہے کہ آپ اس کو پہ عمل کریں۔ 1 ٹیبل سپون زیرہ سفید رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح چھان کے پون کے وہ پانی پی لیں، 15 یوم کے اندر آپ کا جگر کی جو چربی ہے وہ بالکل نارمل آپ کا جگر ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، صرف زیرہ سفید۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار اور دوائیاں بھی موجود ہیں، لیکن زیرہ سفید اللہ کے حکم سے وہ اسی سے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، آگے دوائی تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دیکھیں جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جگر کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کنٹریکشن میں آ جاتے ہیں، سکڑاؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگر کا مریض مسلسل گرم خشک چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، لوبریکیشن نہیں لے رہا، پانی زیادہ نہیں پی رہا، اور سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا کوئی بھی نشے میں مبتلا ہے، تو یا کسی ایسے نیکوٹین اور کیفین کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جگر سکڑنے کا پوری دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ طب کے اندر بھی ایسی ادویات موجود ہیں جو آپ کے جگر کے سکڑنے کو تیزی سے سکڑنے کو کم کر سکتی ہیں، اور جہاں پہ جگر موجود ہے وہیں رک جائے گا۔ اور یہ بہترین کامیابی ہے کہ جگر جب سکڑ رہا ہے، علاج کرنے سے اگر وہ وہیں رک گیا ہے تو سمجھیں آپ سیکیورٹی میں آ گئے ہیں، آپ سیکیور ہو گئے ہیں، اور جتنی آپ کی زندگی انشاءاللہ اس میں کمپلیکیشن نہیں آئے گی۔ جگر سکڑنے کے لیے طب کے اندر ایک دوائی ہے دواء الکرکم کبیر کے نام سے، دواء الکرکم کبیر، اور اسی طرح ایک دوائی ہے معجون اشبا۔ ان کا کمبینیشن ہم دیتے ہیں، اور 3 عرق ہیں، عرق مکو، عرق سونف اور عرق کاسنی، ان کا کمبینیشن دیتے ہیں۔ ایک پورا ہم نے ایک جگر سکڑنے کا ایک فارمولہ بنایا ہے، عام لوگ تو وہ بنانا ان کے لیے قاصر ہے، لیکن انشاءاللہ جو پیشنٹ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے چکے ہیں کہ ان کا جگر کام نہیں کر رہا، الحمدللہ ایز اے لاسٹ ریسورٹ وہ ہماری ٹیم کے پاس حاضر ہوں، ہم سے وہ مشورہ کریں، اپنی رپورٹ شیئر کریں، انشاءاللہ طب کی بہترین جڑی بوٹیوں سے آپ کا کامیاب علاج موجود ہے۔ ایک طبیب جب مریض اس کے پاس چل کے آتا ہے تو اس کی آنکھوں کی رنگت، اس کے بالوں کی رنگت اور خشکی، اس کے چہرے کی جو شگفتگی اور اس کے جو علامات ہے اس کو دیکھ کے وہ فوری بتا سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ جگر کا مریض ہے۔ اور زیادہ تر جو جگر کے مریض ہیں ان کی اندر پلاہٹ کا ایلیمنٹ زیادہ آ جاتا ہے۔ خون کی کمی کے لوگوں میں بھی یہ معاملہ آتا ہے، لیکن خون کی کمی کا بھی جو مین سبب ہے وہ جگر کی خرابی ہے۔ ناظرین کو یہ خوشگوار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے یہ دونوں کالا یرکان ہے،
اور طب کے اندر ان دونوں کا علاج موجود ہے. آپ جب بھی کوئی آپ کو ایسا پیشنٹ جس کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے، فوری طور پہ وہ ہمارے سے مشاورت کریں، انشاءاللہ ان کا حل کیا جائے گا. اور اسی طرح جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، یہ جوائنٹس ہے، یرقان اصفر ہے، پیلا یرقان ہے. یہ وائرل یہ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک 10-12 دنوں میں یہ باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بی سی ہے، یہ اس کے اندر سی 20 سال بھی اگر باڈی میں ہو تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن جو بی ہے وہ 6 ماہ کے اندر پیشنٹ کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کے جگر کو کس لیول پہ پہنچا دوں گا. تو اس لیے اپنے اس علاج کے اندر بالکل غفلت نہ برتیں. جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو فوری طور پہ آپ جو حکمت میں اس جو مستند لوگ ہیں ان سے رابطہ شروع کریں. جو یرقان اصفر ہے، پیلا یرقان ہے، اس کے اندر تو آپ سمپل LFT کروائیں گے یا ہیپاٹائٹس اے اور ای کا ٹیسٹ کروائیں گے، جس میں کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کے جو ویلیوز ہیں، انزائم ہیں، وہ بڑھ چکے ہیں. اور یہ ایک بڑی قیمتی چیز بتا دوں کہ ہیپاٹائٹس کالے یرقان کے اندر انزائم میکسیمم 100-150 تک بڑھتے ہیں، ALT AST الکلائن فاسفیٹ. لیکن جوائنٹس کے اندر یہ 2,000 2,500 تک اس کی ویلیو چلی جاتی ہے. چونکہ یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ایکیوٹ فوری طور پہ آپ کی باڈی میں یہ ایک میکنزم نیا پیدا کر دیتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے، لیکن جو انزائم ہے وہ بالکل سلولی کو 100 70 80 90 100 تک رہتے ہیں. اور میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ آپ ہیپاٹائٹس کے اندر جو بنیادی ٹیسٹ ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اپنا LFT کروائیں. اور اس کے بعد سکریننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہیپاٹائٹس سی اور بی دونوں آتے ہیں. سکریننگ کے اندر اگر آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو پھر آپ الائزا میتھڈ، یہ وہ میتھڈ ہے جو تھوڑا ایتھینٹک ہے، یہ کروائیں گے. اور جب الائزا میں آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو پھر آپ کو PCR، اور PCR کے اندر کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں ٹیسٹ ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جینو ٹائپ ہوتا ہے. لیکن ہم ہربل کے اندر جینو ٹائپ کو نہیں لیتے، ہم کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کو بھی نہیں لیتے. لیکن انٹرنیشنلی طور پہ کوانٹیٹیو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 50,000 یونٹ تک اگر وائرس کی پاور موجود ہے تو آپ انٹرفیرون کا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. چونکہ اگر وائرس ہلکا ہے اور وہ خطرناک ٹریٹمنٹ، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو پھر وہ ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس میں باڈی میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے. لیکن ہمارے ہربل کے اندر بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہربل کے اندر ہیپاٹائٹس صرف پازیٹیو ہے تو ہم دوائی دیتے ہیں، الحمدللہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ PCR کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو، اور پھر آگے اس کی مزید جینو ٹائپس ہیں. ہم اس کمپلیکیشن میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہتے. آپ اپنے جگر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ایک الٹرا ساؤنڈ کروایا کریں ہر 3 سے 6 ماہ بعد. ہر بندے کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ اپنا ہول ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ کروائے، جس کے اندر جو بیسک آرگن ہے، جگر ہے، پتا ہے، تلی ہے، گردے ہیں، ان کا آپ کو حجم، ان کا اناٹومیکلی سٹرکچر پتہ لگ جائے کہ آیا یہ اپنی پوزیشن میں صحیح ورک کر رہے ہیں. گردوں میں کوئی پتھری تو نہیں ہے، گردوں کے اندر کوئی سکراؤ وغیرہ یا سوزش تو نہیں آ رہی، جگر کوئی فیٹی یا انلارجمنٹ میں تو نہیں ہے، پتے میں کہیں سٹون تو نہیں بن رہے، تلی آپ کی بڑی ہوئی تو نہیں ہے جس سے آپ کی باڈی میں یہ بنیادی طور پہ الٹرا ساؤنڈ 6 ماہ بعد ہر بندے کو اپنا کروانا چاہیے. اور دوسرا LFT، اگر آپ کا LFT نارمل ہے پھر آپ کسی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی باڈی میں وائرس موجود بھی ہے تو وہ کیریئر پوزیشن میں ہے، وہ سویا ہوا ہے وائرس، وہ شیر ایک ایسا شیر ہے جو سویا ہوا ہے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں اس کو اٹھائیں، 20 سال تک سویا رہے. جب آپ کے لیور کے انزائم ALT AST، جس کو ہم SGPT SGOT کہتے ہیں، یہ اگر تھوڑے سے بھی ریز کر رہے ہیں پھر آپ کو اپنے مزید ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. جگر کے اندر جیسے بتایا انلارجمنٹ کی بیماری ہے، فیٹی لیور کی بیماری ہے، لیور سیروسس کی بیماری ہے، اور لیور ڈیکمپنسیشن ہے جس میں جگر پھٹ جاتا ہے. یہ 7-8 قسم کی وہ بیماریاں ہیں جو کامن ہیں. اور یہ ہیپاٹائٹس بھی پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے شیخو پورہ کا علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور وہاں اس کی مین وجہ یہ ہے سینیٹری سسٹم. ہمارا جو پانی کا نکاس ہے وہ نالوں کے ساتھ مل چکا ہے، اور لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ منرل واٹر یوز کریں. جب گھروں کے اندر وہ پانی آتا ہے، اسی پانی سے ہمارے گھر کی ہانڈیاں بنتی ہیں، اسی پانی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پھلوں کو سبزیوں کو دھویا جاتا ہے، اور اسی پانی کو بطور مشروب ہم لوگ پیتے ہیں. تو ایسی حالت میں یعنی ہماری باڈی میں بہت زیادہ وائرس جو ہے نا نقصان پہنچاتا ہے. جگر کے امراض میں جو ہے یرقان اصفر ہے، پیلا یرقان، اس کا جب اٹیک ہو جائے تو فی الفور آپ نے روٹی چھوڑ دینی ہے اور زیادہ سے زیادہ لیکوڈ یوز کرنا ہے، کوئی بھی جوس. اور آپ کو پتہ ہے یہ عموماً گرمیوں میں جوائنٹس ہوتا ہے، اس وقت تربوز بھی آیا ہوتا ہے، اس وقت آلو بخارا بھی ہوتا ہے.
اس وقت گنڈیری بھی ہوتی ہے، اور گنڈیری کے بارے میں یہ ٹیکنیکل چیز بتا دوں، خشک گنڈیری لینی ہے آپ نے، گنے کا رس استعمال نہیں کرنا یرکان کا مریض۔ لوگ کہیں گے کہ جی گنڈیری دے رہے ہیں اور گنے کا رس منع کر رہے ہیں، گنے کا رس اس لیے منع کر رہے ہیں، اس مشین کے اندر بے شمار مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور وہ مکھیوں کی بیٹھنے سے تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور جب گنڈیری ہے، گنڈیری بھی آپ نے وہ یوز کرنی جو ڈرائی ہو، جس گنڈیری کے اوپر گنڈیری بیچنے والے نے پانی تروکا ہوگا تو وہ پانی ناقص ہوگا، وہ گلی محلے کی کسی ٹوٹی کا ہوگا، اور وہ ساری گنڈیری پانی چوس لے گی، اور آپ بظاہر تو منرل واٹر پی رہے ہیں، لیکن گنڈیری چوسنے کی شکل میں جب آپ وہ پانی آپ کی باڈی میں جائے گا، وہ بھی آپ کو ہیپاٹائٹس کرے گا۔ تو وہ گنڈیری کا استعمال کرنا جو خشک ہو۔ اسی طرح پپیتا استعمال کر سکتے ہیں، سبزیوں میں پھیکی سبزیاں، ٹینڈے، کدو، توریاں، اور جوائنٹس جو یرکان اصفر، پیلے یرکان میں دودھ، دہی، گوشت، ہر گرم چیز، اور بالخصوص چکنائی کا سختی سے پرہیز ہے۔ یہ 10-12 دن کا پرہیز میں لیکوڈ زیادہ لے لیں، جو کا دلیا لے لیں، آب جو لے لیں، اور اسی طرح کرچی کے اندر ہمارے طب کے اندر شربت بزوری ایک ایسا قرابتینی شربت ہے جو جگر کی اصلاح کرتا ہے اور پیشاب آور ہے۔ اسی طرح عرق قاسنی کا استعمال کر لیں، اور ایک ہماری پاکستان کا مشہور ادارہ ہے ہمدرد، اس کی ایک بڑی بہترین دوائی حکیم سعید صاحب نے بنائی ہے، جو کہ پاکستان کے اور آغا خان کے جو مستند ڈاکٹر بھی ریکمنڈ کرتے ہیں، ہمیں اس دوائی پہ بھی فخر ہے۔ اس کا نام ہے ایکٹرین۔ جس بھائی کو پورے پاکستان میں یرکان ہو جائے وہ ایکٹرین کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ ایکٹرین کیا ہے؟ اونلی جاؤ کا ایکسٹریکٹ ہے۔ ہماری اس پہ بڑی ریسرچ ہے، اور ہم کبھی بھی بخل نہیں کرتے، ہم لوگوں کو وہ چیز بتاتے ہیں جس میں ان کی خیر ہو۔ تو ایکٹرین دوائی یرکان اصفر کا کامیاب علاج ہے۔ تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کے بچہ بچی جس کو بھی یہ بیماری وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی ہیپاٹائٹس کے اندر ایک بات میں بتا دوں، ہیپاٹائٹس کے اندر اگر آپ نے خوراک کی غفلت کی تو موت آپ کی عمر کے لحاظ نہیں کرے گی۔ در حقیقت میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ وہ جگر کے مریض ہیں، ان کو ہیپاٹائٹس بی سی ہو چکا ہے، وہ مرغن چیزوں سے باز نہیں آتے، باہر کے کھانوں سے باز نہیں آتے، اپنا سیر و تفریح شروع نہیں کرتے، انہوں نے دنیا کا جو گند بلا ہے وہ کھانا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جگر معدہ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ جگر کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ جی نشہ کرنا یا سگریٹ پینے والوں کے لیے کیا جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں؟ سگریٹ پینا یا شراب پینا جگر کو بہت جلدی متاثر کرتا ہے، اور دنوں کے اندر جگر کے اندر ٹاکسن پیدا کر دیتا ہے اور سدے بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جن کو جگر کا مرض ہے وہ نشہ آور جتنی چیزیں ان سے اجتناب کریں۔ جگر کی تمام بیماریاں جو ابھی ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کی ہیں اس کا طب کے اندر کامیاب علاج موجود ہے۔ مستند طبیب، مستند اطباء سے رابطہ کر کے اپنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ کو وہ تحفہ دوں گا جن کے جگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، پیشاب کی رنگت پیلی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہے اور ان کو بھوک نہیں لگتی، تو ہمارا یہ ایک نسخہ ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ تباشیر ہماری قرابادینی مجون بھی ہے، جوارش تباشیر جو منہ کے چھالوں کے لیے ہوتی ہے اور جگر کے لیے بہترین چیز ہے۔ دوسری چیز الائچی سبز، چھوٹی الائچی۔ تیسری چیز کول ڈوڈے۔ چوتھی چیز دھنیا، عام دھنیا جو ہے۔ پانچویں چیز سفید سندل سفید، اور چھٹی چیز سرد چینی، اور آخر میں ساتویں چیز نیلوفر۔ یہ 7 چیزوں کا مرکب ہے جس کو آپ پاؤڈر بنا لیں، اور کس ترتیب سے بنانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 100 گرام تباشیر لے لیں، 100 گرام کول ڈوڈے لے لیں، 100 گرام دھنیا لے لیں، 100 گرام سندل لے لیں، 100 گرام سر چینی لے لیں، اور 100 گرام نیلوفر لے لیں، اور 50 گرام چھوٹی الائچی لے لیں۔ ان تمام کو پاؤڈر بنا کے آدھی چمچ صبح شام شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں۔ گرمیوں کے اندر جن کو ہاتھ پاؤں میں پسینہ آتا ہو، ہر وقت جن کو گرمی گھبراہٹ ہوتی ہو، پیشاب پیلا جل کے آتا ہو، تو یہ نسخہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ جگر کے جملہ امراض میں یہ یکساں مفید ہے، ہر عمر اور ہر جنس کے لیے یہ یکساں مفید ہے۔ اور اگر یہ نسخہ بنانے میں آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ ہماری جو مستند اطباء کی ٹیم ہے یہ بہترین ہائیجینک انداز میں نسخہ بنا کے آپ کے گھر تک، آپ کی دہلیز تک ہم یہ پہنچائیں گے تاکہ گھر سے جگر کی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔